امریکی محکمہ خارجہ نے افغانستان کو ناجائز حراست کی پشپناہی کرنے والا ملک قرار دے دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ افغانستان مختلف دہشت گردانہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے امریکی شہریوں کو تاوان اور سیاسی فائدے کے لیے حراست میں لیتے ہیں۔ مارک روبیو نے کچھ افغان شہریوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ افغان طالبان کو جلد از جلد ان شہریوں کو رہا کرنا چاہیے۔ اس فہرست میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک پہ سخت ترین پابندیاں لگ سکتی ہے، جس میں اثاثوں کے منجمد ہونا اور ساتھ میں معاشی اور اقتصادی پابندیاں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح اس لسٹ میں شامل ہونے کے بعد اس متعلقہ ملک میں امریکی پاسپورٹ پہ داخلہ بھی ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے، اور ساتھ میں اس لسٹ میں شامل ہونے کے بعد امریکہ کی جانب سے انسانی ہمدردی کی جو فنڈنگ ہے یا کسی بھی کوئی منصوبہ وہاں پہ انہوں نے شروع کیا ہے یا ملٹری امداد اور ساتھ میں سیول امداد پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس لسٹ میں امریکہ کی جانب سے افغانستان کو شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امریکی شہریوں کی رہائی کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی تھی وہ بظاہر ناکام ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ کو انتہائی سخت اقدام جو ہے وہ لینا پڑا ہے۔ اب دوبارہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ایگزس جو امریکہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے اس میں باگرام ایک سنٹرل جگہ ہے۔ ایران کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی اس میں باگرام ایک دفعہ پھر ایمرج ہوگا، اور یہ حالیہ بیان جو مارکو روبیو کا ہے وہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے جس کے ذریعے امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ قیدی یا وہ لوگ جو طالبان کسی نہ کسی طالبان نے قید کیے ہیں یا جن کا الزام طالبان پہ ہے کہ شاید وہ طالبان کے قبضے میں ہیں، میرے خیال میں یہ ایکسٹینڈ کریں گے کیونکہ طالبان کے قبضے میں اور بہت سے خواتین بھی ہیں، تو اس کو ہیومن رائٹس تک بھی یہ پھیلا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس لسٹ سے نکلنا ممکن ہے؟ تو ہاں جی، اس لسٹ سے نکلنا ممکن ہے اگر متعلقہ ملک امریکی شہریوں کو رہا کرے اور ساتھ میں یہ وعدہ بھی کرے کہ وہ آئندہ سیاسی یا کسی اور فائدے کے لیے کسی کو بھی غیر قانونی طور پر حراست میں نہیں لیں گے۔